نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں. یعنی جب آپ خود اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، آپ کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، تو پھر بچوں کی فکریں شروع ہو جاتی ہیں. بچے تھوڑے سنبھلتے ہیں تو ان کے بچوں کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. ساری زندگی ہم کسی فکر سے خالی رہ ہی نہیں سکتے، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے نا، تو عمر بڑھتی جاتی ہے، تو اتنا ہی زیادہ پھر وہ مسائل بھی زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب مثلاً ایک شخص جوانی میں چلا گیا اور بچے چھوٹے چھوٹے، اس نے بچوں کے مسائل کہاں دیکھے، وہ تو چلا گیا نا. لیکن ایک شخص وہ جس نے بچوں کو بڑا کیا، ان کو بڑا کرنے کے مسائل، پھر ان کی شادی کے مسائل، پھر ان کے بچوں کے آگے مسائل، پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، جوان اولاد فوت ہو جاتی، کبھی اولاد کی اولاد پہ کوئی تکلیف آ جاتی، کبھی جو کنبا فیملی خاندان پھیلتا چلا جاتا ہے، کبھی یہاں کچھ ہو گیا، کبھی یہاں سے کوئی چراغ بجھ گیا، کبھی وہاں سے کبھی وہاں. تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی بڑی مزریبل ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ ان پر رحم کرتے ہوئے ان کو کوئی خبر سناتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں ان کو نہ ہی بتایا تو اچھا ہے، یا ٹھہر کیا رہا، کیونکہ وہ کچھ کر نہیں پاتے نا، تو اس سے بھی پھر اور پریشان ہوتے ہیں. کیونکہ جب تک انسان ینگ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو پھر مشکلات کا مقابلہ بھی آسانی سے کر لیتا ہے. لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر انسان خود مدد کا محتاج ہو جاتا ہے، کسی کی مدد کر نہیں پاتا، تو اس تکلیف کی شدت بھی زیادہ بڑھ جاتی. لیکن ایسے میں بھی انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ بڑھاپا بذات خود ایک تکلیف اور بیماری کی مستقل ہے، مسلسل کمزوری، کھانا صحیح ہضم نہیں ہو رہا، نظر نہیں آ رہا، سنائی نہیں دے رہا، چل نہیں پا رہے، گھٹنے بیٹھ گئے، ایک کے بعد ایک مسئلہ. اب انسان اس وقت پریشان تو ہوتا ہے، دکھی تو ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا ایمان مضبوط ہوتا رہے تو اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہوتا ہے کہ اس میں بھی میرے لیے اجر. وہ پھر نہ اپنی زندگی کو مزریبل بناتا ہے، نہ دوسروں کے لیے زندگی حرام کرتا ہے. دو طرح کے بزرگ ہوتے ہیں، ایک اپنے حال پہ راضی رہنے والے، شکر ادا کرتے رہتے، اور دوسرے ہر وقت شکوے شکایت کرنے والے، یہ نہیں پوچھ رہا، وہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا. تو ہم سب کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ اگر زندگی دیتا ہے اور بڑھاپا آتا ہے تو ہم نے اسے گزارنا کیسے، ریٹائرمنٹ کی زندگی کیسے استعمال کرنی. بہت سے لوگ اس میں اپنی گروتھ چھوڑ دیتے، فزیکلی ویک ہو جاتے ہیں، مینٹلی ویک ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ آگے بڑھنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہیں. یاد نہیں ہوتا، یاد نہیں رہتی بات، تو اس لیے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی نہیں، سیکھو، چاہے 1 منٹ کے لیے یاد رہے، 1 منٹ بعد بھی بھول جائے، لیکن جتنی دیر وہ بارش دل پہ پڑتی رہے گی اتنی دیر تو موسم خوشگوار رہے گا نا. اس بات کی کیوں فکر کرتے ہو کہ یاد نہیں رہتا؟ ڈزنٹ میٹر. یہ دیکھو اس وقت کو کیسے گزار رہے. اگر قرآن پڑھتے پڑھتے، حفظ کرتے کرتے، یاد کرتے کرتے بڑھاپا گزرا تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی. ہماری ایک ساتھی ہے تو وہ اپنے نانا کے بارے میں بتاتی ہے کہ ان کے نانا جو تھے شاید 90 یا 100 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور آخری عمر میں بھی ان کا معمول یہ تھا، وہ صبح اٹھتے تھے، نماز وغیرہ اپنی چیزوں سے فارغ ہو کے، ناشتہ وغیرہ کر کے قرآن کھول لیتے تھے، اور پڑھتے پڑھتے ظہر ہو جاتی، قیلولہ کرتے، نماز پڑھتے، اٹھتے، پھر اپنا کھول لیتے، پھر پڑھنا شروع کر دیتے، پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر کوئی ملنے آ گیا تو اس سے کوئی بات چیت کر لی، ورنہ ان کو یہی ہوتا تھا کہ مجھے سارے میرا وقت دے دیں، میں اپنا قرآن پڑھتا ہوں. کہ ایک ایک دن قیمتی ہے، ایک ایک دن آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں، کچھ کما لیں کما لیں کما لیں، لگے ہاتھوں کچھ کما لیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہر ایک سے شکوہ شکایت کرتے، اس کی غیبت کر، اس کی غیبت کر، اس کی اپنے اعمال نامے کو صاف ہی کرتے رہتے ہیں. وہ جو جوانی میں کچھ نیکیاں کمائی تھی وہ بڑھاپے میں ساری صاف کر دی. کیونکہ غیبت ایسی بری بلا ہے کہ چاہے آپ اپنے بچے کی بھی کر رہے ہیں نا، کیونکہ ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں، چاہے آپ اپنے بچے کی بھی کر رہے ہیں تب بھی اپنی نیکی ضائع کر رہے ہیں. ہمیں یہ کوئی حق نہیں کہ یہ چونکہ ہمارا بچہ ہے اس کی پیٹ پیچھے جتنی چاہے برائیاں کر لیں. نو، ہر انسان کی عزت نفس ہے، نہ سامنے اس کو ذلیل کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس کی پیٹ پیچھے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف کسی خاص بچے کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں نا، تو وہ جب بیٹھتے ہیں تو اس بچے کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں.
یہ کھاتا نہیں، یہ سوتا نہیں، یہ نہیں کرتا، یہ وہ نہیں کرتا، یہ بس نیگیٹو نیگیٹو نیگیٹو. اور وہ بچہ بھی راہ چلتا دیکھ لیتا ہے نا آپ کو کہ میرے ماں اور باپ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے میری برائیاں کر رہے ہیں، اور زیادہ دور ہو جاتا ہے. اور وہ جو آپ کی نیگیٹو وائبز ہوتی ہیں نا، وہ اور زیادہ اس کو پیچھے کرتی ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ گرو نہیں کر سکتا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی چیز سے منع کیا ہے، غیبت سے منع کیا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے. وہ ہمیں بھی نقصان دیتی ہے، اور جس کی ہم کر رہے ہیں بعض اوقات وہ قریبی ہوتا ہے تو اس کو ہم سے دور کر کے اس کو بھی نقصان دیتی. تو اس کی برائیاں کرنے کی بجائے، اس کو تانے دینے کی بجائے دعا کریں اس کے لیے، اور اس کے لیے کوئی حل سوچیں، اس کی مدد کریں. اور جب آپ پازیٹیولی بات کریں گے نا، کیونکہ ہم بات بھی جب کرتے ہیں نا تو تانے کی شکل میں تانا. اب وہ تانے جو ہوتے ہیں وہ کس قدر زخمی کر دیتے ہیں دل کو. گھر سکون کی جگہ ہوتا ہے. جس کو گھر میں سکون نہیں ملتا پھر وہ باہر سکون کی تلاش میں جاتا ہے، اور جب باہر سکون نہیں ملتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ نشے سے سکون حاصل کرتا. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی یوتھ جو ہے وہ دن بدن ایڈکشن کا شکار ہو رہی ہے، یا ایسی چیزوں میں پڑتی چلی جا رہی ہے کہ جو نہ ان کے حق میں اچھی ہے نہ ہمارے حق میں اچھی. لیکن کبھی ہم نے اس کی روٹ کاز دیکھی کہ کہیں ہم خود ہی تو نہیں اس کی وجہ؟ کیا ہم نے خود ہی تو نہیں اپنے بچوں کو اپنے سے دور کر دیا، ان کو اعتماد نہ دے کے؟ کیونکہ بچوں کو سب سے بڑا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، اور واقعی ہم نہیں کرتے. اور اگر کرتے بھی ہوں تو ہم ظاہر نہیں کرتے کہ ہم تم پہ ٹرسٹ کریں، کیونکہ ہم خود ان کے بارے میں انسیکیور ہوتے ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کبھی کہہ دیتے ہیں وہ کہ ہم نے نماز پڑھ لی لیکن میں پیچھے ہی پڑ جاتی ہوں، کہاں پڑھی ہے، کس وقت وضو کیا تھا، بتاؤ دکھاؤ. حالانکہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے الحمدللہ آپ نے پڑھ لی، اپنے کمرے میں پڑھ لی، چھوڑ دیں اس کی جان. لیکن نہیں، وہ اتنا زیادہ کہتی ہے کہ نیکسٹ ٹائم وہ پھر جھوٹی بولتے پڑھ لیا تھا آپ کے لیے پڑھا. ہاں پڑھے بھی تو آپ کے لیے پڑھے. تو آپ بالکل صحیح بات کی. اچھا وہ اسکول گئے تھے، کس وقت گئے تھے؟ یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تجسس، پیچھا کرنا، یہ کیا وہ کیا، وہ ہم اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں بعض اوقات. تو تھوڑا چھوڑ دیں اور اللہ سے دعا کریں. باہر بھی ہے نا اللہ سے مانگتے رہیں، یا اللہ پریشان ہونے کے بجائے اللہ ان کی حفاظت کرنا. جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کی ایسے ماحول میں حفاظت کی کہ جہاں ان کو کوئی بھی انسان بچانے والا نہیں تھا کسی چیز سے، صرف اور صرف اللہ کی حفاظت میں پل رہے تھے، اس بالکل اپوزٹ ماحول میں. یعنی سورۃ یوسف سے ہی پتہ چلتا ہے نا کہ مصر کا ماحول اس وقت کیسا تھا، وہاں کی خواتین کیسی تھی، کس قسم کا ان کا کردار اور اخلاق تھا. اس ماحول میں یوسف علیہ السلام رہے. کس نے پروٹیکٹ کیا؟ اللہ نے کیا. اللہ ہمارے بچوں کو بھی کر سکتے. ہوپ فل رہا کرے. موسیٰ علیہ السلام کو کس نے پروٹیکٹ کیا تھا؟ فرعون کے گھر میں پلے تھے، کون پروٹیکٹ کر رہا تھا؟ اللہ کر رہا تھا. یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں، ہمارے کام نہیں. ہم اپنی طرف سے کوتاہی نہ کریں لیکن اوور ڈوز نہ کریں ہم کو. جی مسجد میں عورتیں آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ وہ قرآن پڑھانے کے لیے بڑے بچوں کو لا رہی ہوتے ہیں. اب یقین کریں استاذہ کہ تانے ادھر سے شروع ہو جاتے ہیں. تم پیدا ہی اس لیے ہوئے تھے، تم مجھے تنگ کرنے کے لیے پیدا، تم یہاں پر بیٹھ نہیں سکتے اطمینان سے، اور مسلسل بولتی رہتی ہیں. They keep on talking، اور اس سے بچے کو بھی عادت ہو جاتی ہے. بچوں کو چپ رہنے کی عادت نہیں ہے، وہ مسلسل بولتے رہتے ہیں کیونکہ انہیں دفاع کرنا ہوتا ہے، ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو. تو پھر انہیں ہاں جی اتنا عجیب سا لگتا ہے. کیونکہ میں ان کو، اگر میں عورتوں کو کہہ دیتی ہوں آپ چپ کر کے ادھر بیٹھی ہوں، استاذہ نہیں مانتی. یعنی they don't know how to accept commands، اور they don't understand کہ یہ اس کی کیا کہہ رہی. تو بچوں سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی وہ بات سنیں؟ دیکھیے جب ہماری ہی تربیت نہیں ہوئی تو ہم نے بچوں کی کیا کرنی ہے؟ پھر ہم ہی ان کے لیے رول ماڈل ہے نا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے اللہ کے اطاعت گزار بنے تو پھر اپنی اطاعت گزاری کو بھی دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے. تو بہرحال مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں. یہ مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جو بھی کوئی تکلیف ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو مومن کے لیے اس پر اجر ہوتا ہے. بظاہر آپ کو کانٹا چبھا، بظاہر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی، لیکن آپ کے لیے نیکی لکھ دی گئی. اس وقت آپ یہ نہ سوچے کہ کانٹا چبھا، اس وقت یہ سوچے نیکی میں اضافہ ہوگا، میں نے کچھ گین کر لیا. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ،
جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں مشکل میں ڈال دیتا ہے. یہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے. جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. جو راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے, اور جو ناراض ہو اس کی ناراضگی اس کے مقدر میں ہو جاتی. تو یاد رکھیے کہ مشکلات میں اللہ سے ناراض نہیں ہونا. اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندے کے لیے جب اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ مقدر ہو چکا ہو کہ بلند مقام ہے, اور وہ اپنے اعمال کی بنا پر اس تک نہ پہنچ سکتا ہو کہ اس کی نیکیاں اتنی نہ ہو کہ وہ اس درجے کو پہنچے, تو اللہ اس سے اس کے اپنے جسم یا مال یا اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے کہ یہ ویسے نہیں کچھ کر رہا, اب یہ آزمائش کے ذریعے وہاں پہنچ جائے گا. امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ ابن نفیل نے یہ اضافہ بیان کیا اور پھر اللہ اسے صبر کی توفیق بھی دیتا ہے, حتیٰ کہ اسے اس مقام اور مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مقدر کیا گیا ہوتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے, سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک آدمی کے لیے بلند مرتبے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے, لیکن وہ اپنے اعمال کے بلبوتے پر وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ اسے مسلسل ایسی آزمائشوں کے ساتھ آزماتا رہتا ہے جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے. یعنی اس کی زندگی میں ناگوار سے ناگوار باتیں, حالات آتے ہی رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے مقام تک پہنچ جاتا ہے. اب یہ سب کچھ پس پردہ ہو رہا ہوتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں تو وہ بڑا ترس کھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہائے بیچارہ, اور بعض اوقات اس کو احساس بھی دلاتے ہیں. پھر اس طرح انسان سوچتا ہے کہ شاید میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, لیکن حقیقت میں زیادتی نہیں ہو رہی ہوتی. تو لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے, خود سے ہی نہیں کہنا چاہیے میری تو قسمت پھوٹی ہوئی. نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ دینا چاہتا ہے, تو وہ ایک طرف سے تکلیف میں مبتلا کر کے دوسری طرف سے جو کچھ عطا کر رہا ہے, اگر اس عطا اور بخشش پر نظر ہو تو تکلیف ہلکی ہو جاتی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں. پھر اسی طرح جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کرتا ہے اس پر بھی اتنی آزمائشیں آتی, کیونکہ وہ سنت پر عمل کرنے لگتا ہے کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کے طریقے پہ چلتا ہے, جو آپ کے طریقے پہ چلتا ہے لوگ اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں. اور تو آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف آزمائش اس سیلاب سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے آتی ہے جو اپنے بہاؤ کی طرف تیزی سے چلتا ہے. اب یہ ہے کہ کیا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مشکلات مانگے اور مشکلات پر راضی رہے اور ان کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے؟ یہ مطلب نہیں ہے. ان ساری باتوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کے لیے تیار رہے کہ یہ ہوگا, تو تاکہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے. اب مقابلہ کیسے کیا جائے, اس سے نجات کیسے حاصل کی جائے, ان کا حل کیا ہو, تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی مقدور بھر یعنی جتنی اس کے اندر ہمت استطاعت ہے اس کے مطابق کوشش کرے اس تکلیف کو دور کرنے کی. مثلا اگر کوئی بیماری ہے تو علاج کرے, مالی مشکل ہے تو کوئی کام کرے, کام جاب نہیں مل رہی تو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے, مختلف طریقے وسیلے اختیار کرے, ایک نہیں تو دوسرا, دوسرا نہیں تو تیسرا. اسی طرح بچوں کی طرف سے کوئی تکلیف ہے تو ان کی اصلاح کی فکر کرے, ان کی تربیت کی فکر کرے, اس کے لیے کوشش کرے. تو نمبر ایک یہ کہ انسان کوشش کرتا ہے, تکلیف مانگے کبھی نہیں, ہمیشہ عافیت مانگے کہ اللہ مجھے بچا کر, اور ایسی تکلیف سے تو ضرور بچانا کہ جس میں میرے ایمان کو خطرہ ہو, لیکن آ جائے تو کوشش سے اس کو دور کرے, اس سے بچے بھی اور اس سے دور بھی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف رجوع کرے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, فوراً اللہ کی طرف رجوع, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ, ہم نے انہیں عذاب کے ذریعے پکڑا مگر یہ نہ اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں نہ گڑ گڑاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ اس تکلیف میں یہ رب کی طرف جھکیں, رب کے سامنے جھکیں, نمازیں زیادہ کر دیں, گڑ گڑائیں, روئیں, لیکن ان پہ تو کچھ اثر ہی نہیں ہوا, یہ اور زیادہ بگڑ گئے, جو نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی چھوڑ دی. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا,
ایک تکلیف میں رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ایک وہ جو رب سے منہ موڑ لیتے ہیں. تو رب سے مایوس نہیں ہونا، منہ نہیں موڑنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ واپس لوٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں. بعض اوقات ایسا تھا نا، ہماری عبادتوں اور دعاؤں، ذکر، ان چیزوں میں کمی ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی ایسی مشکل میں ڈالتا ہے کہ ہمیں پھر لا محالہ دعاؤں میں کثرت کرنی ہی پڑتی. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، حال دعائی نہ کر دیں، شور نہ مچائیں، یہ نہ سوچے کہ اب کیا ہوگا، پتہ نہیں اب تو بس دنیا ختم ہونے لگی. نہیں، اللہ ہے نا، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجیے ہمیں ہرگز کچھ تکلیف نہیں پہنچے گی مگر جو اللہ نے لکھی. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اس میں تو تم بچو گے ہی نہیں، مر ہی جاؤ. کچھ دن پہلے ایک خاتون اپنے بچے کا قصہ سنا رہی تھی، ان کو کینسر ہوا، لیکن اس کے بعد یہ کہ دعائیں کی اور جو بھی کوششیں کی انہوں نے، اور الحمدللہ اس کے بعد جب ٹیسٹ کرایا تو سب کچھ کلیئر تھا. تو آپ کو نہیں پتا بیماری بڑھے گی یا گھٹے گی، آپ کو نہیں پتا کہ انسان مرے گا یا جیے گا، لیکن نیگیٹو سائڈ پہ مت سوچے، منفی باتیں نہ سوچے، اور دوسروں کو منفی باتیں کہیں بھی نہ. ہوپ دلاتے رہے آخری لمحے تک دلاتے رہے کہ خیر ہوگی. پھر یہ یاد رکھے کہ سورۃ زمر میں جیسے آتا ہے ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، اگر اللہ میرے ساتھ کسی تکلیف کا ارادہ رکھتا ہے تو کیا کوئی میری تکلیف دور کر سکتا ہے؟ تمہارے معبود جو ہے اس تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں. او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی، اگر میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کر لے تو کیا وہ تمہاری دیویاں یا دیوتا جو ہے وہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کوئی بھی رحمت کو نہیں روک سکتا اللہ کی. قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، لہذا آپ نے ہر مشکل، تکلیف اور غم، مصیبت کے موقع پر لازم پڑھنا ہے حسبی اللہ نعم الوکیل. ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے نا، انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں، ٹیسٹ ہو رہے ہیں، حسبی اللہ نعم الوکیل. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تھا تو انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ حسبی اللہ نعم الوکیل. آگ ٹھنڈی ہو گئی. جو رب آگ ٹھنڈی کر سکتا ہے، کیونکہ آگ اسی کے ایذن سے گرم ہوتی ہے نا، تو وہ رب ہر تکلیف کو دور کر سکتا ہے. اسپرٹس ہائی رکھے. اور اگر کوئی مالی پریشانی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے بعض اوقات انسان کو جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہے گا. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے کہ کس کام کو کب ہونا چاہیے. ہم جلدی کرتے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک وقت کے بعد ہی اس مشکل کو دور کرتا ہے تاکہ اس وقت تک ہم کچھ مزید نیکیاں کما لیں، اپنی اصلاح کر لیں. پھر یہ ہے کہ اپنی حاجات صرف اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ سے مانگتے رہیں، صرف اللہ کو پکارے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ عز و جل کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے، سجدے میں کرتا ہے یا ویسے دعا کر کے، اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے، خواہ جلدی عطا کرے یا ذخیرہ کر کے پاس رکھ لے. پوری توجہ کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس سے مانگی، اور خاص طور پر آدھی رات کو اٹھ کے تہجد کے وقت، کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پکارنے والا پکارتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کر دی جائے. اور جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، سوائے اس عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے، یعنی پروسٹیٹیوشن کا پیشہ اختیار کرتی ہے. یعنی گناہ کے کام، غلط کام جو ہیں ان سے کیا ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ آ جاتی ہے. تو حرام کام چھوڑ دینے چاہیے. پھر اسی طرح دعا رات کو آنکھ کھلے تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی. آپ نے سائڈ بدلی، آپ کی آنکھ کھل گئی، تسبیح پڑھیں گے اور دعا کریں، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہے. یعنی دعا اگر جلدی قبول نہیں ہو رہی تو بھی مایوس نہیں ہونا کہ میری تو اللہ سنتا ہی نہیں. بھئی اللہ نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ وہ سنتا ہے، لیکن دینے کا ایک وقت ہے، ایک طریقہ ہے اس کا. کبھی وہی کچھ دے دیتا ہے، کبھی اس کے بدلے اور مصیبت ٹال دیتا ہے جو ہم نے نہیں دیکھی ہوتی، وہ غیب سے ہی اس کو دور کر دیتا ہے، اور کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. اور پھر مصیبت کو اپنے لیے برا نہ سمجھیں کبھی بھی. میرے ساتھ بہت برا ہوا، یہ جملہ اپنی زندگی سے نکال دو، یہ اچھا نہیں ہوا میرے ساتھ. نہیں، لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. یہ بات کب کہی گئی تھی؟ جب حضرت عائشہ پر بہتان لگا تھا، اور صرف حضرت عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ان کے والدین ہی نہیں، سارا مسلمانوں کا، جو جتنے بھی مسلمان تھے اور سارا مدینہ، وہ اس سے متاثر ہوا تھا. اتنا بڑا حادثہ ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے لا تحسبوه شرا لکم، یہ بھی کچھ برا نہیں ہے، اس میں بھی کوئی خیر ہے. تو جب کوئی ایسی چیز ہو تو آپ کہیں کہ اس میں کوئی خیر ہی ہوگی، اللہ سے توقع رکھیں کہ خیر ہی ہوگی. وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اسی کے اندر خیر کثیر رکھ دے. پھر صبر اور نماز سے مدد لینا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر کیا ہے کہ واویلا نہیں کرنا، منہ سے کچھ نہیں کہنا، منفی باتیں نہیں کرنا، اللہ کو پکارتے رہنا. دل بھر جائے، رونا آئے، رو لے اللہ کے سامنے، کوئی حرج. اللہ سے بڑھ کر اپنا کون ہو سکتا ہے؟ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ڈونٹ سے بیڈ ورڈز، تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم سب کو اور اپنے یوتھ کو خاص طور پہ بہت کامن ہو گیا. I'm having a bad day, I'm going through tough time, I'm going through chaos, I'm going through terrible time. یعنی یہ بہت کامن جملے آج کل. ہاں، ان کو بار بار نہیں دہرانا چاہیے، کیونکہ وہ جو منفی جملے ہوتے ہیں نا، ان کا پھر ہم پر منفی اثر ہوتا ہے. ہم نیگیٹیوٹی اپنے اوپر پہ اور سارے ماحول میں بھی پھیلا دیتے ہیں. جس کو اس طرح سناتے ہیں باتیں کر کے، پھر وہ سب بھی پریشان ہوتے ہیں. کیا کہا جائے؟ الحمدللہ علی کل حال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی تکلیف کا وقت آتا، کہتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر، جس حال میں رکھے راضی. ہمارے تو کلچر میں اور ہماری لغت میں تو یہی باتیں کی جاتی ہیں، اللہ جس حال میں رکھے راضی. ایسے بھی ہم کہتے تھے او مائی گڈنس، یعنی ہم کہتے تھے او مائی گڈنس، اب کہتے ہیں مائی بیڈ. ہاں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے او مائی بیڈ، یعنی ہر وقت اگر آپ نے اپنے لیے برا سمجھ. بالکل. تو اپنے ان جملوں اور ان ایکسپریشنز کو بھی درست رکھنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے. من یتصبر یصبرہ اللہ. اور جو جزا فضا کرتا ہے اس کے لیے جزا فضا ہی ہے، پھر وہ روتا ہی رہے گا. جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اسے صبر دے دے گا، اور جو بڑبڑانا چاہے گا، گرمبل کرنا چاہے گا، رونا دھونا چاہے گا، پھر وہ اس کی قسمت میں وہی لکھ دیا جاتا ہے، اس کو اسی کی توفیق دے دی جاتی ہے. اچھا کرو، رو لو، پھر دیکھو نکلتا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کے متعلق اللہ عز و جل کی تقدیر اور فیصلے پر مجھے تعجب ہوتا ہے. اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر بھی الحمدللہ کہتا ہے اور صبر کرتا ہے. پھر اچھے وقت کا انتظار کرنا، اور بار بار یہ کہنا کہ دس شیل ٹو پاس، یہ وقت بھی گزر جائے گا. کتنا بھی سخت وقت ہو، اور دیکھیے آگ کے شعلے کتنے بھی بھڑک جائے، آخر اس نے ٹھنڈا ہونا ہی ہوتا ہے. یہ وقت گزر جائے گا، بس اس کو آرام سے گزار. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے. اس آسانی کو ڈھونڈیے کہ جو اس مشکل کی وجہ سے آپ کو ملی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ ہے. سبحان اللہ، یہ عجب کانسیپٹ ہے جو اسلام نے پیش کیا کہ کشادگی تنگی کے ساتھ. محنت کرتے ہو، تھکتے ہو، تو اس کے بعد آسانی بھی ہوتی، تبھی کھانا پکتا ہے نا، تبھی کوئی کام ہوتا ہے. بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. پھر کثرت سے استغفار کرنا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا.
نوح علیہ السلام نے کہا اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ پھر ہے کثرت سے تسبیحات پڑھنا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سب کے سامنے، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی۔ خاص طور پر غم سے نجات کے لیے بہترین نسخہ ہے، اور مومنوں کو ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں، یعنی باقی مومنوں کے لیے بھی یہی ہے۔ اور اگر انسان نہیں تسبیح کرتا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر تسبیح نہ کرتا تو مچھلی کے پیٹ میں یہ قیامت تک رہتا۔ دونوں چیزیں اللہ نے بتا دی، کرنے کا فائدہ بھی بتا دیا، نہ کرنے کا نقصان بھی بتا دیا۔ کیسے نکلے اتنی بڑی مشکل سے، کیسے نکلے؟ مشکل سے بھی آپ نکل جائیں گے، بس اللہ کی تسبیح کرتے رہیں کہ اللہ تو پاک ہے، میں تو گناہگار ہوں۔ اب دیکھیے کہ جب ہم کو بڑا بولتے ہیں نا، اسی کے بعد ہی زیادہ بڑی مشکل آتی ہے، تو اس سے بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ کمال تو صرف اللہ کی ذات میں ہے، پرفیکٹ تو صرف وہ ہے، ہم تو کمزور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، کہ رات پھر ہو رہی ہے، اکیلی ہوں، کیسے رہوں گی، کیا ہوگا، یا مال کے ساتھ بخل کرے کہ وہ خرچ ہو جائے گا، یا دشمن کے سامنے بزدلی کرے کہ وہ اسے قتل کر دے گا، تو اسے چاہیے کہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو۔ ہمارے پاس پہاڑ کہاں سونے کا جو ہم خرچ کریں گے، لیکن اپنی زبان تو ہلا سکتے ہیں نا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کے لیے۔ پھر دوسروں کی مشکلات حل کرنا، آپ بیمار ہیں نا، کسی اور کی عادت کریں، کسی اور بیمار کے لیے دعائیں شروع کر دیں، اس کی خدمت کر دیں، اس کے کام آ جائیں، جو آپ سے بھی زیادہ تکلیف میں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف دور کر دے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی ایسے کلب ہوں گے، پاکستان میں بھی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں مثلا کوئی ایک بیماری کے، مثلا ڈائبٹیز جن لوگوں کا، ان کا ایک کلب ہے، یا وہ ان کا ایک کٹھی کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے، یا کوئی کینسر کا شکار ہے کوئی، تو وہ سارے مل کر اس فورم پر اپنے اپنے ایکسپیرینس ڈسکس کرتے ہیں، اپنے تجربے شیئر کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو، وہ بھی اس بیماری اور مشکل سے نبٹنے کا طریقہ جانے۔ تو اگر آپ کسی خاص سچویشن میں ہیں اور اس میں آپ کو کوئی اچھا تجربہ ہوا تو دوسروں سے شیئر کیجیے، بول کے کیجیے، لکھ کے کیجیے، ڈسکس کیجیے، کسی بھی طرح کسی بھی حال میں مدد کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا، اللہ اس سے قیامت کے دن کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا۔ جس نے کسی تنگ دست پہ آسانی کی، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ تب تک اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ اوروں کی مدد، اوروں کی کاؤنسلنگ کرنا شروع، اوروں کو مشورے دینا شروع کر دیں، اوروں کا دل بہلائیں، اوروں کی مشکلات سنیں، اوروں کے کام آئیں۔ آپ دیکھیں گے آپ کو اپنی مشکل بھول ہی جائے گی، آپ کہیں گے لوگ اتنی بڑی بڑی تکلیفوں میں، میں تو بہت اچھے حال میں ہوں۔ پھر کشادگی حاصل کرنے کے لیے دعائیں کریں۔ جو شخص پسند کرتا ہو کہ اللہ خوشی اور غم کے وقت اس کی دعا قبول کرے، اسے چاہیے کہ خوشحالی میں بکثرت دعا کرے۔ پھر کچھ مخصوص دعائیں ہیں، مخصوص اذکار ہیں جو آپ کو پتا ہے، صرف یاد دہانی کرا دیتی ہوں تاکہ اگر کوئی چیز بھولی ہوئی تو پھر سے دوبارہ شروع کریں۔ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی کثرت، خصوصاً بیماری میں۔ ابن القیم کہتے ہیں میں مکہ پہنچا اور میں ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور میں نے صرف زمزم پر بکثرت سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنا علاج کیا، اور وہ بغیر کسی دوا کے ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اس جیسی کوئی سورت، کوئی آیت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں ہے۔ اتنی زبردست آیات ہے، یہ صرف ہم ہی کو ملی ہے، یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ اب وہ حدیث یاد ہوگی جو آتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا آج آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو پہلی دفعہ کھلا ہے، اور ایک فرشتہ اترا جو پہلی دفعہ اترا ہے، اور وہ کیا لے کر آیا؟ سورۃ فاتحہ لے کر آیا۔ یعنی کہ یہ سورت جو ہے معمولی سورت نہیں، شفا کے لیے تو ہے، اس کا نام ایک شفا بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کسی مشکل میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس سے بھی مشکل آسان ہو۔ یہ کافیہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے، حسن بھی ہے، قلعہ ہے، رقیہ ہے، مفتاح ہے، اس کے سارے نام۔ تو اس لیے
پورے یقین سے اس کو پڑھیے. پھر اپنی توحید کو خالص کریں. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. تو جو شخص پریشانی، غم، بیماری یا سختی میں پڑا ہو، اسے چاہیے کہ یہ تسبیح پڑھے، اللہ تعالیٰ اس سے ہر مشکل دور کر دے. اپنی غلطی اور گناہوں کو مان لیں. اللہ میرے میں کمزوری ہے، میرے میں غلطی، کیونکہ مشکل میں ہم دوسروں کو بلیم کر نہیں، اپنی غلطی کو مان. انی کنت من الظالمین. پھر اسی طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور خصوصاً حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت. اس کو اس طرح کھینچ کے پڑھ، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. جو عرش عظیم کا رب ہے اس کے لیے کچھ کرنا مشکل نہیں، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں. پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کا خزانہ ہے، عرش کے نیچے جنت کے خزانے میں سے ایک خزانہ ہے. اب دیکھیے دنیا میں اگر آپ کو کہیں نا فلاں جگہ جاؤ ایک خزانہ ہے، ہم بھاگ پڑیں گے خزانہ لینے کے لیے، تو یہ جنت کا خزانہ ہے. پھر کثرت سے استغفار. امام ذہبی کہتے ہیں کہ اللہ کے غضب کا علاج کثرت کے ساتھ سحری کے وقت استغفار کرنا ہے اور سچی توبہ کرنا ہے. اور استغفارات کا ایک کارڈ بھی ہے، اس میں ساری استغفار کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ کے پاس ہو تو ایک دفعہ دن میں، اور خصوصاً پریشانی کے دنوں میں اس کو پڑھتے رہیے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی تکلیف آتی تو آپ پڑھتے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. پھر اسی طرح رنج و غم دور کرنے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. فجر کی سنتوں کے بعد بیٹھ کے دعائیں پڑھ کے پھر آگے بڑھیں. پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. پھر اللہ کی رحمت سے امید، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، تو بہت چھوٹا ہے میرا دل، میں اتنی تکلیفیں برداشت ہی نہیں کر سکتی. میرا ایمان نہ جائے کہیں، اس میں کوئی کمی کمزوری نہ آ جائے. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ. پھر اسی طرح اگر کوئی روحانی تکالیف وغیرہ ہے تو رقیہ کا پڑھنا. اسی طرح اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغم. حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کا غم ضرور خوشی میں تبدیل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. مشکل چھوٹی ہو یا بڑی، تکلیف چھوٹی ہو یا بڑی، پریشانی چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کی طرف رجوع میں ہی حل. تو مشکلات سے نجات دراصل اللہ کی طرف رغبت کرنے میں، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا. ہم اس سے بھاگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استاذہ آپ نے جو ایک بات کی کہ اچھے وقت کا انتظار کرنا، تو مجھے یاد آ رہا تھا ہم نے ایک کتاب پڑھی تھی الوسائل المفیدہ للحیات السیدہ، ویز آف ہیپی لائف. اگر جیسے آپ کو بہت ڈپریشن ہو رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے نا کہ مجھے مثلاً بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہم اندر سے خوش نہیں ہوتے، اس کتاب میں تقریباً 23 ٹپس ہیں، چھوٹی چھوٹی اور اتنی افیکٹو ہیں کہ جب آپ وہ لیکچر سنیں گے نا تو آپ کو جس سے اندرونی خوشی جو ہوتی ہے نا کہ انسان اندر سے کیسے خوش ہو، اس میں ایک بات تھی کہ جیسے انسان ہمیشہ ایک اصول اپنی زندگی کا بنائے کہ prepare for the worst and hope for the best. یعنی مشکلات کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں، کیونکہ آپ دیکھیں جتنا زیادہ ہم پریپیئرڈ ہوں گے اتنا ہی اچھا ہم مشکل کو ہینڈل کریں گے. جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہونا، ہم سب کو پتا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی وقت بھی جا سکتا ہے. جب انسان اس چیز کے لیے تیار ہوتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ وقت آتا ہے تو ہمیں یاد رہتا ہے کہ مجھے پہلا ریئیکشن کیا کرنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے، اور پھر ہم اس وقت اپنے آپ کو زیادہ کمپوزڈ رکھتے ہیں. لیکن اگر ہم کہتے نہیں میں تو سوچنا بھی نہیں چاہتی، نہیں ایسے نہیں،
تو وہ جب وقت آتا ہے تو پھر ہم زیادہ پینک ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے تیار بھی رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے پھر اچھی امید بھی. جی اسی طرح ایک اور جو بہت مجھے الحمدللہ ہم لوگوں نے کورس آفر کیا تھا میرا جینا میرا مرنا, اس کے بھی لیکچرز بہت ہی خوبصورت ہیں, اور اس میں اساتذہ کے جیسے شروع کے جو لیکچرز ہیں اس میں ڈپریشن سے ریلیٹڈ, اور اسی طرح آپ کس طرح اپنی زندگی پروڈکٹیو بنائیں, اپنی ہیبٹس کو اچھا کریں, آپ ان لیکچرز کو بھی سننا شروع کریں. بہت سارے اسٹوڈینٹس نے ان کو سنا تو ان کے لیے ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس تھا کہ جیسے ماشاء اللہ ان کلاسز سے موٹیویٹ ہو کے انہوں نے پھر جیسے آن لائن کلاسز یا مختلف قرآن کی کلاسز کو جوائن کیا. تو آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہم بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے, مثلا آج کی مجلس اتنی پروڈکٹیو تھی, اتنی لائٹننگ تھی نا, اتنی ساری باتیں ہم نے آج گیدر کی. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو کنٹینیو نہیں رکھیں گے تو پھر آپ بھول جائیں گے. تو اس لیے اپنی ایک روٹین بنائیں. الحمدللہ آپ farhadhashmi.com پہ جائیے, یا آپ کے پاس اگر آئی پیڈ ہے, فون ہے, کوئی بھی ڈیوائس ہے, آپ اس پہ قرآن ان ہینڈ یا قرآن فار آل اپلیکیشن ڈال لیں. جب آپ کا دل کرے آپ وہاں پہ مختلف لیکچرز کو سن سکتے. اسی طرح ایک اور انشاءاللہ تعالی ٹیوزڈے سے استاذہ الہدا کینیڈا میں جو مسیساگا میں ہے وہاں پر صحیح بخاری اسٹارٹ کر رہی ہیں. اور صحیح بخاری جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ اوتھینٹک بک کنسیڈر کی جاتی ہے. اور مجھے یاد ہے اس کے انٹروڈکٹری لیکچر میں ایک بات استاذہ نے بتائی تھی ایک دفعہ کہ بعض دفعہ جب لوگوں کو مشکل آتی تھی تو صحیح بخاری کو کھول کے پڑھنا شروع کر دیتے تھے, اور اس کا ریزن یہ تھا کہ اس میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. تو آپ جب اس مجلس میں ہوں گے ایک دفعہ درود پڑھنے سے کتنی اللہ کی رحمتیں ملتی, سب کو پتہ ہے نا, 10 رحمتیں آتی. تو آپ سوچیں کہ ایک مجلس میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا تو انشاءاللہ جو بھی مشکلات ہیں ان سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسی مجالس سے بھی جوڑ کے رکھیں. نورین کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم سسٹرز. ڈاکٹر فرحت کی موجودگی میں میرا کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانا ہے. میں بیسیکلی بائی پروفیشن ایم اے سائیکالوجسٹ. تو سائنس بہت ساری وہ چیزوں کو جو آج سے 1400 سال پہلے یا ہمارے قرآن سنت یا متفقین بتاتے رہے ہیں وہ پروف ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی بھی پریشانی سے نکالنے کے لیے جتنی چیزیں استاد نے بتائیں ان میں سے ایک بہت جو میں نے عملی طور پہ خود بھی کی, اپنے پیشنٹس کو تو میں بتاتی ہوں. میں 3 سال مولانا ایدی کے ساتھ کام کیا کراچی میں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہیں ایک شروع کیا تو پھر وہ کوئی جس انتہا تک اس چیز کو لے گئے فلاحی کاموں کو. اس وقت میں سوچتی تھی کہ ان کو اتنا نشہ کیوں ہے اس چیز کا کہ یہ ایک کرتے ہیں دوسرا, مطلب ایک نشہ سا نہیں جس کو کہتے ہیں. تو ریسنٹلی سائنس نے بتایا ہے کہ جو لوگ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اور خاص طور پہ جب وہ کسی کی مدد کرتے ہیں, جیسے کہ ہمارے اسلام میں کہا جاتا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو سائنس نے ہمارے سی ٹی اسکین اور سب چیز پروف کرتی ہے جب آپ دیتے ہیں تو دماغ کے وہ حصہ روشن ہو جاتا ہے جو اس وقت روشن ہوتے ہیں جب آپ ڈرگس کرتے ہیں, ایڈکشن. اسی وجہ سے وہ دینے والا ہاتھ اور کرنے والے فلاحی کاموں کو اتنی ایڈکشن ہو جاتی ہے کہ وہی دماغ کا حصہ روشن ہوتا ہے جو ہیرن کرنے والے کا جو ہوتا ہے وہ ہے ایڈکشن سے ریلیٹڈ. تو جب آپ اس کی ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے تو جو میں سوال مولانا کے لیے کرتی تھی کہ ان کو یہ نشہ کیوں ہے تو اب سمجھ میں آتا ہے. تو جب ہم دیتے ہیں تو وہ جو ایک سرکٹ بنتا ہے ہمارا دماغ میں, اور جو کہ اسلام کہتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے, تو وہ جو سرکٹ بنتا ہے وہ ایکچولی اس حصے کو جا کے روشن کرتا ہے جو ایڈکشن میں کرتا ہے. وہ مزہ جو اس سے آتا ہے وہ اس سے آتا ہے, ملتی ہے جو آپ کو دوائیں ڈرگس کرنے سے, اور سرکٹ بھی وہ بنتا ہے جب آپ دیتے ہیں
تو وہ جو ایک سرکٹ بنتا ہے ایکچولی وہ اس سے گزر کے مطلب یہ اب سائنس ساری چیزوں کو پروو کرتی ہے. ایک اور چیز چھوٹی سی مطلب میں تو بہت کہہ لیں دنیاوی سی باتیں ہیں, میرا پروفیشن ایسا ہے. ہم بہت دفعہ کہتے ہیں آئی ووک اپ آن اے رانگ سائڈ آف دا بیڈ ٹوڈے. بہت لوگ کہتے ہیں نا آج تو میرا دن ہی خراب ہے, یا آئی ووک اپ آن دا رانگ سائڈ آف دا بیڈ. اس کا یہ ہے کہ صبح جیسے ہی آپ کو فیلنگ ہو آپ کو اس فیلنگ کو چینج کرنا ہے, کیونکہ وہ ایک سرکٹ دماغ. میں بہت دنیاوی سی باتیں کر رہی ہوں, میں تو سائنٹیفکلی, لیکن یہ سائنس اور اسلام اتنا جڑا ہوا ہے. مائی فادر روٹ اے بک قرآن اور سائنس کی, قرآن اور سائنس کائنات. تو آپ جب صبح اٹھیں یا کبھی بھی آپ کو یہ لگے کہ آپ یو ہیو اے بیڈ ڈے, امیجیٹلی فیلنگ کو چینج کریں. اور وہی جو استاد بھی بات کر رہی تھی کہ اس کو ریپیٹ نہ کریں بلکہ اس کو امیجیٹلی چینج کرنے کا. اور چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں, پانی پی لیجیے ٹھنڈا, باہر چلے جائیں, کسی دوست کو فون کر لیں, کوئی اچھی سینری دیکھ لیں, کوئی دعا پڑھ لیں, صرف بیٹھ کے ٹھنڈا پانی ہی پی لیجیے. اگر آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہے اس کے میں بہت چھوٹی سی ٹپ دوں گی, بہت ٹھنڈا پانی پی لیجیے آپ, یا ہاتھ میں ایک آئس رکھ لیجیے جب آپ کو بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے. جو استاد نے بتایا اس کا تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا تو کوئی نیم البدل ہے ہی نہیں. بہت آسانی ہے کہ آپ ایک آئس لے لیں. میں اس کی وجہ بتا دیں. آپ میں سے بہت لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اسکول میں بچے کٹ کرتے ہیں, کاٹتے ہیں اپنے آپ کو, اور وہ بڑا ایڈکٹیو ہوتا ہے ان کا. دیکھیں بار 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 سائنٹیفکلی ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی چوٹ لگتی ہے تو ہماری باڈی انڈورفن پیدا کرتی ہے, کیونکہ اسی لیے تھوڑی دیر کے لیے جب چوٹ لگتی ہے تو وہ دکھتی نہیں ہے, تھوڑی دیر کے بعد تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت باڈی نیچرلی ایک چیز پیدا کرتی ہے جسے کہتے ہیں انڈورفن, وچ از جسٹ لائک مورفن. مورفن کب دی جاتی ہے؟ پین میں. تو کیا ہوتا ہے کہ بچے جو کٹ کرتے ہیں بیسیکلی وہ اپنے ایموشنل پین کو فزیکل پین میں چینج کرتے ہیں, اور جب ان کو پین ہوتا ہے تو انڈورفن پیدا ہوتی ہے, تو اس سے ان کو ایک سکون ملتا ہے, اور وہ اتنا ایڈکٹیو ہوتا ہے کہ وہ بار بار. تو اسی ٹیکنیک کو سائنٹیفکلی یوز کیا ہے. جب ہم آئس رکھیں گے اپنے ہاتھ میں تو کیا ہوگا, میری باڈی ایک تھرمل شاک میں جائے گی. جب باڈی میری ایک پین میں جائے گی تو کیا کرے گی, انڈورفن پیدا کرے گی, which is just like morphine. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان مطلب یہ کہ یہ سائنٹیفکلی ظاہر ہے جو سادہ بتا رہی ہے ان کا تو نہیں, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ لیکن اسی طرح مطلب اپنے آپ کو ایک اور کہ جب آپ کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے یا خاص طور پہ کوئی چیز آپ اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہے. کتنے لوگ ہیں اس کمرے میں جو کہیں گے کہ کبھی وہ اسٹک ہو جاتے ہیں تو وہ سب کے ساتھ ہم سب ایسے ہی ہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی ایک پہ ہم وہاں سے ہٹ ہی نہیں پاتے. اچھا چلیں آپ لوگ میرے ساتھ ایک پریکٹس کریں اور دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس میں کام. پہلی ہر دفعہ نہیں لیکن کوشش کیجیے گا. آپ ایک بہت گہرا سانس لیجیے اور اس کے بعد اپنے سانس کو روک لیجیے, اور کوشش کریں کہ آپ کا جو یہ مسلز ہیں آپ ان کو اندر کی طرف دبائیں تاکہ آپ کا سارے جو ہوا ہے لنگس میں چلی جائے. اب آپ اس سانس کو روک لیجیے, کوشش کریں, روک لی. اب آپ اس بارے میں سوچنے کی کوشش کریں جو بھی ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, لیکن آپ نے سانس نہیں لینا ہے اس دوران. اب آپ کوشش کریں, سانس لے لیجیے گہرا, چیسٹ میں آپ کے ایئر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اب آپ کوشش کر کے دیکھیں اس چیز کے بارے میں سوچنے کی, اس لیے کہ میں نے آپ کو اس وقت اچھا واٹ از بریدنگ. بریدنگ از اے بیسک سروائیول تھنگ. مطلب ہر جاندار کو سروائیو کرنے کے لیے بریتھ کرنا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ ایک سیل کا میبا بھی ہے وہ بھی بریتھ کرتا ہے. جب میں نے آپ سے کہا کہ آپ بریدنگ روک لیں تو میں نے آپ کو بیسک پریمیٹیو موڈ میں ڈال دیا کہ دماغ کو سارے اس میں لگنا ہے مجھے زندہ رہنا ہے, مجھے بریتھ کرنا ہے. فورگیٹ کہ وہ میرے میاں نے کل کیا کہا تھا کہ میری سانس نے کیا, مجھے ابھی اس وقت دیٹ از لائک برنگنگ یو ان دا مومنٹ. جو ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ آج میں رہیں, اس وقت اس لمحے میں رہیں. ہم کل میں رہتے ہیں آنے والے یا کل میں,
اسلام کیا کہتے ہیں کہ آپ اس لمحے میں جیئیں. اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو یہ چیز پریکٹس کیجیے. آپ کو بہت دفعہ دن میں 10-15 دفعہ کیجیے, دیکھیں آپ کیسے صرف اسی میں رہے مومنٹ میں. تھینک یو سر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.